فرمایا ثم من، ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد، ثم من، یا رسول اللہ ماں کے بعد دوسرے نمبر پر میٹھے انداز سے، اچھے انداز سے بات کرنا کس کا حق ہے کہ میں اس سے اچھے انداز سے بات کروں؟ ماں کے بعد، ماں کا تو پتہ چل گیا، دوسرے نمبر پہ جو میں سب سے بہترین اور مٹھاس کے ساتھ بات کرنی ہے، اخلاق میں ایکسیلنسی پیدا کرنی ہے، ماں کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہے وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا امک، ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے؟ بولو بھائی۔ صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ثم من، دیکھو صحابی کا انداز بھی کیا ہے، وہ چونکہ ان کو یہ تھا کہ مجھے ماں کے علاوہ اب چاہیے کہ کون ہے، اور نبی نے دوبارہ کس کا نام لے لیا؟ ماں کا، لہذا صحابی نے پھر اپنے سوال کو ریپیٹ کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ تو انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ ثم من، یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیسرے پہ بھی کون ہے؟ بولو بھائی، یہ ہے ویمن رائٹس۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو بے شرم لوگ حقوق نسواں اور عورتوں کے حقوق کے نام پہ الو بنا رہے ہیں نا، ان کی باتوں میں مت آیا کرو۔ ان کا مقصد صرف عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنا ہے اور مرد کی دسترس سے آزاد کر کے مرد کے مقابلے میں لا کے مرد کا دشمن بنانا، تاکہ مرد عورت سے محبت کرنا چھوڑ دے، اس کا حق دینا چھوڑ دے۔ تمہیں اسلام نے عورت کے جو حقوق بیان کیے ہیں، اس کے بعد ہمیں کسی اور سے عورت کے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کسی لبرل سے، کسی حکومت سے، کسی ویمن رائٹ سے، کسی سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اسلام نے بتا دیا ہے کہ ماں کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے، بیوی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے، کہ بیٹی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے، بہن کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے۔ اور یہ جو لبرل لوگ ہیں، یہ صرف گرل فرینڈ کے حقوق جانتے ہیں، گرل فرینڈ سسٹم معاشرے میں لانا چاہتے ہیں، تمہیں درندہ بنانا چاہتے ہیں، تمہیں زانی بنانا چاہتے ہیں، تمہیں بدکار بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے۔ جو قوم نکاح کی قائل نہ ہو، ان کے ہاں ماں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ماں بہن بیٹی، بھابھی چچی خالہ ممانی مامی پھپھی، یہ رشتے تو شادی بیاہ کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں۔ اولاد ہوتی ہے تو یہ رشتے وجود میں آتے ہیں، پھر ان رشتوں کا پاس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جن قوموں میں ہر رشتے ہی نہیں ہے، تم ان سے سیکھ رہے ہو کہ عورت کے حقوق ہمیں بتاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیسرے نمبر پہ کس کا حق ہے؟ بولو بھائی، ماں کا۔ پھر صحابی نے پوچھا ثم من، اس کے صحابی بھی پوچھتے جا رہے ہیں، دیکھو رک نہیں رہے، کیونکہ ان کے سوال کا جواب مل نہیں رہا کہ یا رسول اللہ آپ ماں کا تذکرہ ختم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ماں کے بعد کس کا حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ابوک، چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ باپ۔